بتائیے گا کہ یہ جو یحییٰ افریدی صاحب نے فل کورٹ کا ایک حوالہ دیا ہے، کیا فل کورٹ بن سکتا ہے عید کے بعد؟ کیا ایسی کوئی، اگر ایسا بن گیا تو کیا کوئی نیا آئینی بحران پیدا کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ جو کہ پہلے نہیں تھا؟ مبشر صاحب، آپ اس آج کے نوٹ سے پہلے ذرا دو جو واقعات ہوئے ان کو دیکھیں کہ جو نوٹیفائیڈ چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے ایک بہت تفصیلی لیٹر لکھا، بہت تفصیلی نوٹ لکھا بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر کہ یہ بینچ اس طرح بن ہی نہیں سکتا تھا، اس طرح بنایا نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ اب لا بن گیا ہے جس کو ایک حکم امتناعی کے ذریعے روکا گیا ہے۔ تو انہوں نے اس بینچ کے بنانے کے اوپر اور بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر سوالات اٹھائے اور ان کی تائید کی جو دوسرے ان سے نیکسٹ سینئر جج ہیں، جو کہ جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو وہ سینئر پیونی جج ہوں گے، جناب جسٹس طارق مسعود صاحب نے ان کی تائید کی۔ اس کے بعد جب 6 تاریخ کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب بینچ سے الگ ہوئے تو انہوں نے بھی اپنے نوٹ میں لکھا کہ بہتر تھا کہ اس پہ فل کورٹ بن جاتی۔ انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی باوجود کہ جی ٹھیک ہے، ان کے ایک عزیز کی طرف سے ایک پٹیشن آئی ہوئی ہے اور ان پہ اعتراض بھی اٹھا دیا گیا، لیکن انہوں نے یہ اپنا اس نوٹ میں یہ بات بھی لکھی کہ ان کا خیال تھا کہ اس کے اوپر یہ جو کہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہیومن رائٹس سے متعلقہ مسئلہ ہے اور قومی اہمیت کا مسئلہ ہے، تو اس کے اوپر فل کورٹ بنے گا۔ یہ انہوں نے اپنی آبزرویشن دی۔ اور آج چوتھے جج صاحب جو یحییٰ افریدی صاحب جو انتہائی معتبر جج ہیں، آج انہوں نے بھی یہ آبزرویشن دے دی۔ تو اب دیکھیں 4 جو سینئر موسٹ ججز ہیں، سینئر ججز ہیں، ان کی یہ رائے آ چکی ہے کہ اس کے اوپر فل کورٹ بنتا تو زیادہ بہتر تھا، فل کورٹ بننا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چلیں جو اویلیبل ججز ہیں کم از کم سارے وہ بیٹھتے جو موجود ہیں، وہ اس کیس کی سماعت کرتے تو بہتر تھا۔ تو اب وہی جس طرح پچھلا وہ الیکشن والے بات پہ 9 سے پھر 7 ہوئے، 7 سے پھر 5 ہوئے، 5 سے پھر وہ 2 کا فیصلہ، 3 کا فیصلہ ہے کہ 2 کا فیصلہ ہے، وہ ساری بات جو ہے وہ شاید مجھے تو لگتا ہے وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ تو اب جب عید کی چھٹیوں کے بعد جو آج کا آرڈر ہے کہ جی دوبارہ یہ بینچ بیٹھے گا تو یہ سوال پھر اٹھے گا کہ جی اب 4 جج صاحبان نے یہ کہہ دیا، 2 جج صاحبان نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن ہی ٹھیک نہیں ہے، اور 2 جج صاحبان صاحب نے یہ رائے دے دی کہ بہتر تھا یہ معاملہ فل کورٹ سنتی تو بہتر تھا۔ تو جو آپ نے بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے مبشر صاحب کہ شاید کوئی آئینی بحران کھڑا ہونے جا رہا ہے، تو یہ بات درست لگ رہی ہے کہ یہ اب بینچ جب بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے یحییٰ افریدی صاحب اس سے الگ ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنی رائے دے دی آج۔ اگر وہ الگ ہوتے ہیں تو پھر 5 رہ جائیں گے، وہی جو پہلے 5 تھے۔ تو اس طرح یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس طرح جو مخصوص جج صاحبان کے اوپر اس طرح مخصوص کیسز کے لیے بینچز بن رہی ہیں، تو پھر جو فیصلہ وہ دیں گے تو اس فیصلے کا اشر بھی اس فیصلے جیسا ہی نہ ہو جو انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ دی تھی 14 مئی، تو وہ ایسا ہی فیصلہ پھر نہ کوئی آ جائے اور اس کا اشر بھی ویسا ہی نہ ہو جیسا پہلے کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو مبشر صاحب ایک آپ کی اجازت سے بات اور میں یہاں اٹھانا چاہ رہا ہوں، آج ہمارے بڑے معتبر ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آج سپریم کورٹ کے سامنے 120 افراد کی فہرست پیش کر دی گئی جو کہ فوج کی تحویل میں ہے، جن کی انویسٹیگیشن فوج کر رہی ہے۔ تو کیا ان 120 افراد میں سے کوئی فرد کے لواحقین یا ان کی فیملی کے ممبران یا ان کا کوئی رشتہ دار یا عزیز کو آیا ہے سپریم کورٹ میں جناب ان کو غلط اریسٹ کیا گیا ہے، ان کی انویسٹیگیشن فوج میں غلط ہو رہی ہے، فوجی عدالتوں میں ان کے ٹرائل نہ کیے جائیں؟ یہ دیکھیں کہاں سے یہ خدائی خدمتگار کھڑے ہو جاتے ہیں جو پٹیشنیں لے کے آ جاتے ہیں۔ اس میں بھی دیکھیں ہمارے دوست کچھ سینئر وکلا صاحبان وہ پٹیشنیں لے کے آ گئے، ان کو شاید بڑا وہ ہیومن رائٹس کا خیال آیا ہے، اور ایک ہمارے فاضل جج صاحب یہ پٹیشن لے کے آ گئے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو متاثرین ہیں، جو اریسٹڈ لوگ ہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی آیا، نہ ان کے والدین آئے، نہ ان کے بہن بھائی آئے، نہ ان کا کوئی عزیز کا رشتہ دار آئے۔ یہ ہمارے کچھ لوگ پھر خود جو ہیں وہ خدائی خدمتگار بن کے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی آپ کو پتہ ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے معرکات ہوتے ہیں، بہت سی بعض کا پیسہ بھی انوالو ہوتا ہے، بعض کا بڑی فیس۔ چوہدری صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ چیف جسٹس ڈیزگنیٹ جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جی انہوں نے تو اپنے ججمنٹ دے دی ہوئی ہے، اور وہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کو یا ان کے ریمارکس کو اپنی ویب سائٹ سے ریموو کر دیا۔ تو اب اگر جب وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں، جس دن وہ حلف لیتے ہیں اپنا جو بھی تاریخ ہوگی،
کیا ان تمام ججز کو جو اس بینچ میں بیٹھے ہیں وہ آرٹیکل 209 کے تحت ان کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں مبشر صاحب، ہمارا تجربہ بھی یہ بات بتاتا ہے، ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ جب نئے چیف جسٹس صاحب ڈیزگنیٹ ہو جاتے ہیں یا نوٹیفائی ہو جاتے ہیں تو جو سٹنگ چیف جسٹس ہوتے ہیں جن کی مدت بہت کم باقی رہ جاتی ہے، وہ ہر آنے والا دن جو ہے ان کی جو اتھارٹی ہے، ان کی جو گرپ ہے، ان کی جو ججمنٹس ہیں وہ کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس میں زیادہ بہتر یہ بات تھی کہ ٹھیک ہے قانون اپنی جگہ ہے، انہیں حکم امتناعی دے رکھا ہے،